بھائی دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہائی کرم اور احسان کہ اللہ پاک نے اپنا ایک اہم فریضہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس دنیا کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کو ہم گننا چاہے تو گن نہیں سکتے، ان گنت نعمت ہے۔ زندگی کا ایک سانس جو ہے اللہ کی نعمت۔ ایک آدمی جو ہے سانس لیتا ہے اور باہر نکالتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا بیماری کے اندر میں لوگوں کی سانس بند ہو گئی تو تب پتہ چلا سانس کی قیمت کتنی ہے۔ ایسی تو بے شمار اپنے جسم کے اعتبار سے دیکھے تو ہم کھانا پینا کھا کے جو ہے سو جاتے ہیں، مگر ہمارے اندر کے پارٹ جو ہیں وہ چالو ہے۔ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ سو جائے، ہمارا سونا ختم ہو جائے تو یہ سب جو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ ہمیں جو ہے صحیح سالم تندرستی عطا کی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پر ان سب نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے، وہ نعمت جو ہے ایمان کی، وہ نعمت جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی نعمت ہے دوست۔ اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ساری دنیا کے جو ہیں خزانے ہمارے قدموں میں ڈال دیتا، مگر ایمان نہ ہوتا تو ہم دنیا میں ناکامیاب۔ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نہ دیتا، مقدر کا جو ہے کھانا بھی ہمیں جو ہے کبھی کبھی نصیب ہوتا، لیکن ایمان ہوتا تو بہت بڑی جو ہے کامیابی ہمارے پاس۔ ایمان اتنی بڑی نعمت۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان، اس کے درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ بتایا کہ تراجو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے کے اندر اس ایمان کے کلمے لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی ایمان، کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے جو ہے اب اس دنیا کے اندر میں ہماری فکر یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ، ایمان کو بچاتے ہوئے جاؤ۔ حضرت شیخ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس ان پر نہیں ہوگا کہ جو دنیا میں گرجا گھر یا بت خانوں میں رہے ہوں، اور قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ۔ حسرت اور افسوس تو ان پر ہوگا کہ جو دنیا کے اندر جو نگر پالیکا کے چوپڑے کے اندر، جو تعلقہ پنچایت کے چوپڑے کے اندر تو اس کا نام مسلمان ہے، اس کا نام جو ہے بتایا کہ ایمان والوں کی فہرست میں ہے، اور قیامت کے دن وہ بغیر ایمان والوں کی فہرست میں ہوگا، جو افسوس اس پر ہوگا کہ دنیا کی سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان کو دنیا میں چھوڑ کے چلا جائے۔ اس لیے جو ہے سب سے بڑی فکر ہے ہماری یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جاوے تو جو ہے ایمان کے ساتھ جائیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ہمیشہ ایک ہی فکر رہتی، ایک ہی کڑن رہتی۔ وہ دنیا میں چلتے تو اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی کہ دنیا کے اندر ہم 100 سال بھی جی لے ہوئے دوستو، ایک دن تو مرنا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر جو ہے ایمان کے بغیر کیسے گزارا ہو؟ اس زندگی کے اندر بتایا کہ ایمان کے بغیر ہمارا کیا حال ہوگا۔ دنیا میں تو جو ہے تنگی آ گئی تو اس کا راستہ مل جائے گا، کسی بھائی نے مدد کر لی، لیکن آخرت میں تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے، لکھا ہے علماء اکرام نے کتابوں کے اندر کہ آدمی کو ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑے گی تو وہ نیکی دینے والا اسے آخرت میں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے جو ہے بتایا کہ بیٹے کے پاس جائے گا کہ دیکھ بیٹا، دنیا میں نے سچا جھوٹا سب کام کیے، نہ ٹھنڈی دیکھی نہ گرمی دیکھی، میں نے تیری جو ہے کمائی کے لیے میں نے فکر کی کہ تجھے اچھا کھلاؤں، تجھے اچھا جو ہے پہناؤں، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے دے دے۔ تو وہ بچہ جو ہے
کہے گا کہ ابا آپ کی ساری محبتیں سچی، آپ کی ساری باتیں سچی، لیکن نیکی کو چھوڑ کے بات۔ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، بیوی سے بھی وہی ساری باتیں کہے گا کہ تیری ضرورت کے خاطر اور تیری جو ہے بتایا کہ زیب و زینت کے واسطے میں نے سب کچھ کیا، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، تو وہ بیوی بھی منع کر دے گی۔ اس لیے ہم دنیا کے جو ہے اس فانی گھر کے اندر ختم ہونے والے مقام کے اندر ہم جو ہے اس بات کو سوچے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے، ہمیشہ کے جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اور ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے۔ اس جگہ پہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا؟ اسی کے لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ بھائی کبھی جو ہے جنازے کے ساتھ چلو تو اس کے پیچھے چلو، آگے نہ چلو، تاکہ تمہیں تمہاری موت جو ہے یاد آئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی نے آ کر پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تیرا جنازہ ہے، اگر تجھے بات جو ہے کڑوی لگ رہی ہے، گرا لگ رہی ہے، تو یہ میرا جنازہ ہے۔ یہ وقت پوچھنے کا نہیں کہ کس کا جنازہ ہے، یہ وقت تو اس بات کو یاد کرنے کا ہے کہ کل مجھے اس جنازے میں جانا ہے، اور اس جنازے میں جانے کے لیے میں نے کیا تیاریاں، میرا اس جنازے میں جانے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ فکر کرنے کا موقع ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمارے نبی نے تعلیم دی کہ جمعرات کے دن، جمعہ کے دن جو ہے قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے جو بتایا کہ موت کی یاد تازہ ہو۔ قبرستان جانے سے کیا ہوتا ہے؟ موت کی یاد کہ کل مجھے اس قبر میں جانا ہے، میرا کیا بنے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت جو ہے زبردست جو ہے 4 خلیفوں کے بعد جو اسلامی خلیفہ گزرے، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے ہی خلافت کے اندر میں جو ہے کتابوں میں آتا ہے کہ بھیڑیا اور بکری ایک کنارے پہ پانی پیتے، اتنا امن تھا۔ مال لینے والے جو ہے زکوٰۃ دینے والے پھر رہے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، یہ انہی کے زمانے میں تھا۔ وہ ایک مرتبہ ایک جو ہے قبرستان میں ایک جنازے کے ساتھ گئے، تو وہاں جا کر جو ہے ایک قبر پہ علیحدہ جا کے بیٹھ گئے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو جنازے کے ولی، آپ کیوں تنہا آ کر بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھا نہیں ہوں، بلکہ جو ہے اس قبر نے مجھے بلایا ہے، اس قبر نے مجھے آواز دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو اس قبر نے مجھے کیا کہا؟ کہ اس قبر نے جو ہے مجھے بلا کر آواز دے کر مجھ سے یوں کہا کہ اے عمر ابن عبدالعزیز، تم جانتے ہو کہ میرے اندر آنے والوں کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں؟ پھر وہ سارا منظر سنائے قبر نے کہ میرے اندر آنے والوں کے میں کفن کو جو ہے پرانا کر دیتی ہوں، پھاڑ دیتی ہوں، ان کے چمڑے کو چیر دیتی ہوں، اور ان کی آنکھوں کو نکال دیتی ہوں، اور ان کے جو ہے خون اور ان کے گوشت کو جو ہے میرے پیٹ کے کیڑے کھا لیتے ہیں۔ میں ان کے بدن کے جو ہے ساتھ کیا کرتی ہوں کہ ان کے ہر ایک جوڑ کو الگ کر دیتی ہوں، انگلیوں کو پونچوں سے جدا کر دیتی ہوں، پونچوں کو کونیوں سے جدا کر دیتی ہوں، کونیوں کو کندھوں سے جدا کر دیتی ہوں، کندھوں کو جو ہے رانوں سے جدا کر دیتی ہوں۔ سارے جوڑ کو گنایا قبر نے اور کہا کہ ان سب کو میں الگ الگ کر دیتی ہوں۔ پھر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے روتے ہوئے کہا کہ لوگوں دیکھو اس قبرستان کو ذرا غور سے دیکھو کہ اس قبرستان میں جو ہے مالدار بھی سویا ہوا ہے، غریب بھی سویا ہوا ہے۔ دنیا کے جو ہے مالدار سے پوچھو کہ قبر میں تیرے مال نے تجھے کیا کام دیا، اور دنیا کے غریب سے پوچھو کہ تمہاری جو ہے قبر کے اندر تمہاری غریبی نے کیا نقصان دیا، کہ سب کے سب پڑے۔ اور دنیا میں جو ہے ان بادشاہوں کو دیکھو کہ جو دنیا کے اندر جن کے لیے پھول اور پھلواریاں لگائی گئی، جن کے لیے بڑے بڑے محل بنائے گئے، آج وہ بادشاہ اپنی قبروں میں تنے تنا سوئے ہوئے ہیں۔ ان سے جا کر پوچھو کہ تمہارے خدام کہاں گئے؟ جن آنکھوں سے تم جو ہے دنیا کے نظارے کیا کرتے تھے وہ آنکھیں باہر نکل پڑی ہیں۔ جن گوری چمڑیوں پہ تم ناز کیا کرتے تھے وہ گوری چمڑیاں آج خاک میں ملی ہوئی ہیں۔
جو ہے دنیا کے اندر تم نے باغیچے بنائے، آج تمہاری قبر میں کن لوگوں نے تمہارے لیے پھول اور پھلواریاں لگا دی؟ جس قبر کے اندر تمہارے لیے جو ہے ریشم کے بستر جو ہے کس نے لگا دیے؟ کہ کوئی نہیں، کہ سب جو ہے اپنی اعمالوں کے ساتھ پڑے ہوئے، اپنے اپنے اعمالوں کے ساتھ پڑے۔ اس لیے دوستو، یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کو جو ہے بنانے کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ اور فکر مند ہو کر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، کہا جاؤ میرے حبیب کی خبر لے کر آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اللہ کا پیغام سنایا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ اتنے کیوں غم زدہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری امت کا بہت غم ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا کہ کون سی امت؟ ایمان والے کہ غیر ایمان والے کا؟ ایمان والوں کا فکر زیادہ ہے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایک قبرستان پہ لے گئے۔ وہاں جا کر ایک قبر کے اوپر جو ہے اپنا پر مارا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہا اس جو ہے قبر کے اندر سے ایک مردہ نکلا، نہایت ہی جو ہے ڈراؤنی شکل، کیری آنکھیں، کان اور زبان سے جو ہے بتا آگ کی لپیٹ نکلتی ہوئی، اور یوں کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے مصیبت، ہائے شرمندگی۔ پھر اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی قبر میں واپس لوٹ جاؤ۔ پھر دوسری قبر پہ جو اپنا پر مارا اور کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کہا اس جو ہے قبر کے اندر سے ایک مردہ نکلا، نہایت ہی خوبصورت چہرہ ہے، چودھری کے جو ہے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی پاکی، اللہ کی ثنا بیان کرتا ہوا نکلا۔ اسے بھی کہا کہ اپنی قبر میں لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا، یوں کہا کہ دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے احوال ہیں کہ جس حال میں دنیا کی زندگی گزارے گی اسی حال میں اس کی موت آئے گی، اور جس حال میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائی جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی زندگی جو ہے بتایا کہ ایک پوری کیسٹ ہے، یہ ریلیز ہو رہی، موت کی بارڈر کے اوپر بتایا ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، پھر تو ہمارے اعمال بولیں گے۔ حضرت شیخ نے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کتنے لوگوں کی جو ہے بتایا کہ موت ہو رہی، مرتے مرتے لوگ کہہ رہے ہیں، ایک تاجر کی موت ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے لے لو جرمن جاپان چارانہ، ساری چیزیں زندگی بھر جو ہے بیچنے میں گزاری ہے، تو موت کے وقت وہی بول، پوری زندگی بتایا کہ دنیا کا سودا کیا ہے تو موت کے وقت وہی بول۔ ایک شرابی کی موت ہو رہی ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے، اسے کلمہ تلقین کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایک جام تو پی لے، ایک مجھے پلا۔ تو جیسی زندگی ہماری گزرے گی ایسی موت آئے گی۔ اس دنیا کی زندگی کو سنوارنے کی محنت، اس دنیا کی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، کیسے گزارنا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو، اپنے جو ہے محبوب کو، اپنے خاص بندے کو، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے زندگی جی کر ہمیں سکھائی، ہمیں طریقہ سمجھایا کہ مسلمان کا جینا کیسا ہوتا ہے، مسلمان کا مرنا کیسا ہوتا ہے، مسلمان کی بندگی کیسی ہوتی ہے، مسلمان کی نماز کیسی ہو، مسلمان کا جو ہے بتایا کہ چلنا کیسا ہو، بولنا کیسا ہو، یہ سب کچھ ہمیں سکھایا گیا دوست۔ اب اس کو جو ہے بتایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سیکھنا ہے۔ یہ محنت اسی کے لیے، یہ دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت ہے۔ اس کے اندر بتایا کہ کیا ہوگا، کہ کیسے کیسی زندگیاں آج جو ہے سنور رہی ہیں۔ جو لوگ بتایا کہ شراب گھاٹوں کو آباد کرنے والے تھے وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن گئے۔ کون سی چیز نے اسے مجبور کیا مسجد میں آنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے آج اس جو ہے مبارک محنت کے اوپر جو ہے سادگی کی چادر ڈالی، جس کی سادگی لوگوں کو دھوکے میں رکھتی ہے کہ اس میں تو نہ کوئی جو ہے میڈیا والا ہے، نہ کوئی گاڑیاں ہیں، نہ کوئی ہٹو ہٹاؤ کا شور ہے،
یہ چند لوگ جو ہیں گنے چنے پوٹلا اور بستر لے کر ایک بستی سے دوسری بستی جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کہا اس کام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا کیا، پوری دنیا کے اندر۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ مسجدوں میں جو ہے لوگوں کو دیکھنا مشکل تھا، لیکن جب جو ہے دین کی محنت چلی تو آج جوان جو ہے بوڑھے جوان بھی جو ہے مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، جوانوں کے چہروں پہ داڑھیاں نظر آ رہی، اور ایسے جو ہیں فتنے فساد اور غیر ممالک ملکوں کے اندر بتایا کہ نوجوان سنتوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ یہ اس کام کی جو ہے بتایا کہ انقلاب ہے۔ ایک جماعت کی کارگزاری آئی، پیرس کے اندر میں ایک جماعت گئی تھی، وہ جماعت جو ہے پیرس کے اندر تھی، ایک نوجوان کالج میں پڑھنے والا، لیکن اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس کے سر پہ عمامہ ہے، اور وہ جو ہے سنتی لباس کے ساتھ۔ تو جماعت کے کسی ساتھی نے جو ہے اس سے بات کری، اسے کہا کہ تم تو کالج میں پڑھتے ہو اور یہاں پورا ماحول ننگا ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، اس ماحول میں تم سنتوں کے ساتھ جا رہے ہو، تمہیں جو ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں شرمندگی تو نہیں ہو رہی؟ تو اس نوجوان نے یوں کہا کہ یہ یہود اور نصارہ ناکامیابی کا لباس پہن کر فخر کرے تو کیوں نہ میں کامیابی کا لباس پہن کر فخر، کہ اس بات پہ مجھے پراؤڈ ہے، مجھے جو ہے فخر ہو رہا ہے کہ میں سنت کے ساتھ ایسے ماحول میں جی رہا ہوں۔ یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ صحابہ اکرام والا جذبہ اس امت میں اس دور میں کہاں سے آیا؟ کہ اس کام کی محنت کی جو ہے برکت ہے دوستو، اس کام کی برکت ہے۔ ایسے ایسے لوگ جن کو جو ہے بتایا کہ مسجد میں آنا سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا، ایسے لوگ مسجد میں آنے والے بن گئے۔ ہماری جماعت جو ہے 2001 کے اندر ولسار میں چل رہی تھی، وہاں ایک نیو مسلمان جاپان سے مسلمان ہو کر آیا، اس نے اپنا نام عبدالحق رکھا، 6 مہینے ہوئے تھے اس کو مسلمان ہوئے، تو وہ بھی جو ہے مرکز پہ ہماری جماعت کے ساتھ تھا۔ تو ہمارے ایک ساتھی جو ہے نہانے کے لیے گئے، وہ نہا کر باہر نکلا، پھر جو ہے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے، اس نے تیل ڈالا سر پہ، تو ہم لوگ تو عام طور سے تیل کیسے ڈالتے، ہاتھ پہ لیا اور سر پہ ڈال دیا، تو وہ جو 6 مہینے کا مسلمان تھا اس نے جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنی زور سے جو ہے اس نے چلایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا کر رہی؟ تو ہم لوگ سب جمع ہو گئے، کیا ہوا؟ کہا تم لوگوں نے دیکھا اس نے تیل کیسے ڈالا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل ایسے ڈالتے تھے؟ 6 مہینے کا مسلمان ہم سب کو بٹھایا اور اس نے پورا طریقہ سکھایا کہ تیل کیسے ڈالا جاتا۔ جن کی ماں کی گود سے اللہ نے ایمان دیا، انہیں یہ طریقہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیسے ڈالتے تھے۔ اس نے یہاں تک تحقیق کی کہ اللہ کے نبی نے اپنے جو ہے کرتے مبارک کے اندر جیب کتنی اور کہاں پہ رکھتے تھے، تو اس نے اسی جگہ پہ جیب سلوائی تھی۔ اتنا جو ہے سنت کا پابند۔ یہ جذبے کہاں سے آئے دوستو؟ یہ ایمانی جو ہے حرارت کیسے پیدا ہوئی؟ کہا کہ اس محنت کی برکت سے دوستو، اللہ نے ایسا کام دیا ہمیں، ایسا کام دیا ہے کہ اس کے بارے میں جو اللہ والے کہتے ہیں کہ جو کرے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہ کرے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ نہ کرے گا وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، کرے گا وہ یوں سوچے گا کہ میں نے بس اتنا سا کیوں کیا، کاش میری زندگی اس محنت کے پیچھے لگ جاتی۔ اللہ نے ایسا کام دیا دوست، اور بتایا کہ آج پوری دنیا کے اندر میں باطل نے ایک سازش کی کہ جو ہے عورتوں کو بے حیا کر دو، عورتوں کو بے پردہ کر دو، کہ جس کی نوست سے بتایا کہ لوگوں کے دلوں سے بتایا کہ خاص طور سے ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کی حرارت ختم ہو جائے گی، پھر دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آج دیکھو ایڈورٹائز میں عورتوں کو آگے کیا گیا، بینر پہ دیکھو تو عورت کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ تو اسی جو ہے درمیان کے اندر بتایا کہ اللہ والوں کے دل میں بات آئی کہ مردوں کی اصلاح کے لیے تو جو ہے محنت ہو رہی ہے، عورتوں کی اصلاح کے لیے کیا کیا جائے، اس کی فکر کیسے کی جائے۔ کہا کہ ایک جو ہے عورت جس کا ایمان خراب ہوا، جس کی عقیدت خراب ہوئی، 4 ایسے جو ہیں لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا ہو۔
تو وہ 4 مرد کون ہوں گے؟ کہا ایک جو ہے اس عورت کا شوہر ہوگا، دوسرا اس کا باپ ہوگا، تیسرا اس کا بھائی ہوگا، اور چوتھا اس کا بیٹا ہوگا۔ آج جتنی ضرورت مردوں میں اس سے کئی زیادہ دین کی ضرورت بتائے عورتوں میں۔ اس لیے اللہ والوں کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ بھائی عورتوں کی ہدایت کے بارے میں، عورتوں کی اصلاح کے بارے میں کیا کیا جائے۔ تو اس کی فکر ہوئی، اور جو ہے ایک کام جو ہے ایک رخ پہ چلا، اور کئی ساری عورتیں جو ہیں جن کی زندگیوں میں نماز نہیں تھی، وہ عورتیں تہجد گزار بن گئی، جنہوں نے زندگی کو بتایا کہ دنیا کی چیزوں میں جو ہے گزارا، ایسی عورتیں دین کی محنت کرنے والی بن گئی۔ بے دینی کے جو ہے ماحول کے جو ہے علاقے میں سے آنے والی عورتیں دیندار بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورتوں کی محنت چلائی دوستو، جس کے ذریعے سے جو ہے کئی عورتوں کی زندگیاں بن رہی ہے، بدل رہی ہے۔ تو ہم بھی چاہیں کہ بھائی ہمارے زندگیوں کے اندر بھی جو ہے بتایا کہ ہماری گھروں کے اندر بھی عورتوں میں بدلاؤ آئے، ان کی زندگیوں میں ایمان کی فکر پیدا ہو۔ اس لیے جو ہے بتایا کہ مستورات کی جماعت کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ آپ کی بستی میں ہماری جو ہے انجاز سے مستورات کی جماعت آئی ہوئی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنے گھروں سے اپنی ماں بہنوں کو جو ہے تعلیم کے اندر میں بھیجیں۔ ہمارے اللہ رکھا بھائی کے گھر پہ جو ہے مستورات کا قیام ہے، 3:45 بجے سے وہاں تعلیم شروع ہوگی۔ تو جو ہے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کی مستورات کو وہاں پر بھیجیں تعلیم کے اندر، اور بتایا کہ یوں اللہ والوں سے سنا بھائی کہ جس گھر کی عورت بن جاتی ہے بتایا وہ جو ہے گھرانہ بن جاتا ہے۔ مرد کی زندگی میں دین آیا تو گھر کی دہلیز تک آیا، عورت کی زندگی میں دین آیا تو جو بتایا کہ گھر کے اندر میں دین داخل ہوگا۔ تو اس لیے سب سارے فکر کریں گے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔